بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موجودہ گورنمنٹ کا کل پہلا دن تھا باقاعدہ کابینہ بننے کے بعد، اور پہلے دن ہی کچھ سوالات کا سامنا ان کو کرنا پڑا جن کے خاطر خواہ تسلی بخش جواب پاکستان کی نئی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے۔ اس میں دو تو بڑے اہم اپوائنٹمنٹس ہیں جن کے اوپر ان سے سوال ہوئے، یا بیسیکلی تو وہ سیاسی فیصلے ہیں۔ سیاسی فیصلے کرنا کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک ذاتی اور بڑا خالص قسم کا ذاتی اختیار ہوتا ہے، جس کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اچھا نتیجہ یا برا نتیجہ، اس کا امپیکٹ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آنا ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر آنا ہوتا ہے، اور اس کی قیمت، اگر وہ برا فیصلہ ہوگا تو اس کی قیمت پارٹی کو ادا کرنی پڑے گی، گورنمنٹ کو ادا کرنی پڑے گی، اور اگر فیصلہ اچھا ہوگا تو فائدہ بھی اسی پارٹی کو ہوگا۔ برحال ناقدین تو ناقدین ہوتے ہیں۔ ایک کوئی ٹک ٹاکر ہیں، ان کو مریم اکرام صاحبہ، وہ ینگ بچی ہے، اور تھوڑی اس کو قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ یا وہ کہتے ہیں پرائرٹی لسٹ کہتے ہیں، اس میں ان کا نام شامل ہے، تو یہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور اس کا ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اور ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ایک جو ان کی خواتین ونگ کی صدر ہیں، انہوں نے نوشین افتخار، یہ ہیئر اینڈ سیر سے ہے خبر، لوگ ذرائع کے حوالے سے چلا رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ بھجوا دیا بطور احتجاج کے، جی کہ میں پارٹی کی ویمن ونگ کی کوئی پریزیڈنٹ ہوں صوبائی یا نیشنل لیول کے اوپر، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کن کن کو آپ نے ٹکٹیں دے دی ہیں۔ بیسیکلی معاملہ مریم اکرام صاحبہ کا ہے۔ مریم اکرام صاحبہ چھوٹی سی بچی ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے، اور وہ ٹک ٹاک، مطلب وہ جو ینگ بچیاں ہوتے ہیں اور وہ جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، ایک اعتراض ان کے اوپر یہ بھی ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث تھی، ان کی تصاویر بھی ہیں احتجاج کے دوران اتری ہوئی ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید فیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ٹک ٹاکر کو اس پر بات کریں گے آگے چل کے۔ میں بیسیکلی آپ کو پہلے ایک مجموعی جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ کل بڑے اہم خبریں کیا تھی، اینڈ رات گئے جو ہوئی تھی، اس پر بات آگے چل کے کریں گے۔ وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات، غلط ہو گیا، چیف آف آرمی سٹاف کی وزیر اعظم سے ملاقات، پروٹوکول وائز یہ والا بنتا ہے سوری، اچھا معافی چاہتا ہوں اچھا وہ دوسری یہ کہ وزیر اعظم نے کابینہ کا پہلا اجلاس کیا، اور اس میں انہوں نے خطاب جو کیا وہ بڑا زبردست تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کابینہ کے اجلاس کے بعد وہی جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حکومت کی کارکردگی سے متعلق، اس کے فیصلوں سے متعلق کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کل شاہ زیب خانزادہ صاحب نے وہ سوال عطا تارڑ صاحب سے کیے۔ عطا تارڑ صاحب نے جو بھی جواب دینے تھے وہ انہوں نے دی ہے، لیکن سوال بڑا جینون تھا۔ وہ سوالات کیا تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پہلے میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات، وہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس کی خبر کی تفصیل کوئی نہیں آئی، بس یہی تھا کہ جی کوئی ملاقات ہو گئی۔ اب اس طرح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کے جو وزیر اعظم صاحب سے ملتے ہیں، تو وہ محض السلام علیکم کہنے نہیں آتے کہ سر میں، وہ کوئی نہ کوئی پروفیشنل ان کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ درپیش ہیں ان کو فوج کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں، یا پھر قومی سلامتی سے متعلق جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، فارن ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو قومی سلامتی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، ہماری فارن پالیسی، ہماری اکانومی، دوسری تیسری چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ اور کچھ اپوائنٹمنٹس پاکستان کی فوج کے اندر جو پرائم منسٹر سے متعلق ہے، ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ ان کو بتا کے تو ہوتے ہیں، ان کی اجازت سے نہیں ہوتے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بہرحال وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ملاقات اسی ضمن میں ہوئی ہوگی، ورنہ کوئی نہ کوئی تفصیل سامنے ضرور آتی۔
تو جو ہے وہ پیشہ ورانہ امور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال پڑا. ایک وہ اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا, وہ یہ خبر تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور کابینہ کے اجلاس کی خبر جو تھی اس میں وزیر اعظم صاحب نے معیشت کی بحالی کے اوپر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اولین ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو بحال کرنا ہے. اکانومی کو بحال کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیکس کی ضرورت ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب نے برملا یہ والی بات کی, اور بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں لوگ, ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالنا, مہنگائی کو کم کرنا ہے. یہ دوسری بڑی وقت کی اہم ترجیح ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ مٹھی بھر اشرافیہ 90% وسائل کے اوپر قابض ہے. ایف بی آر سال میں جتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اسے 3 گنا جیبوں میں چلا جاتا ہے. جو ایماندار افسران ہیں ان کو سلوٹ کریں گے, اور محکمے کی کالی بھیڑوں کی پریڈ ہوگی. بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی. یہ وہ سارے کام ہیں جو پچھلی نگران حکومت نے بڑا اس کے اوپر کام کیا تھا. الیکشن کمیشن نے ان کو روک دیا تھا. الیکشن کمیشن نے کیوں روکا تھا؟ شاید وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی بیگم کا کوئی ایشو تھا, اس وجہ سے ٹیکس ریفارمز والے ایشو کو روک دیا تھا چیف الیکشن کمشنر نے کہ جی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ ٹیکس وصول کرنے والوں کو علیحدہ کیا جائے گا, وہ جو کہتے ہیں نا بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائے گی. تو وہ جو نگران حکومت کا رکا ہوا کام تھا وہ یہ والی حکومت کرے گی, اور پرائرٹی کے اوپر. اور جو ٹیکس اکٹھا کرنے کے جو طریقے ہیں اس ونگ کو علیحدہ کیا جائے گا جو پالیسی بنانے والا ہے. تو اب کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پاکستان میں؟ ویسے تو کیا کہتے ہیں, آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے, آوے کا آوا ہی خراب ہے. تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی زیادہ آپ کا سما خراشی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ مسائل وہ ہیں جن کا کیا ذکر کیا جائے. میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ذکر, مجھے معاف کیجیے گا, میں تکلیف میں آ جاتا ہوں. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہر دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا دیکھتے صرف یہ ہیں کہ یہ حکومت کتنا گڑ ڈال پاتی ہے اس کام میں, کتنا مٹھا پا لیندی ہے, یا اس کا سادہ مطلب ہے کہ کتنا ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیتی ہے. جو باتیں کر رہی ہیں اس کے اوپر کتنا عمل کرتی ہے. عام آدمی کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے یا ٹیکس نیٹ بڑھایا جاتا ہے. سر پاکستان میں تاجر برادری ٹیکس آپ کی سوچ ہے. میرا جذباتی ہو رہا ہوں میں. یہاں پر لاہور میں کچھ دکانیں اس طرح کی کہ جن کی مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ہمارے, یہ 2010 میں 10/11 کی بات ہے. میں دنیا ٹی وی میں تھا اور میاں عامر صاحب وہ میٹنگ لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لاہور کی ایک معروف چین ہے, الفتح, میں آپ کو نام لے دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی 3-4 کروڑ روپے روزانہ کی سیل ہے, 3 سے 4 کروڑ روپے کی, اور پتہ کریں جا کے ٹیکس کتنا دیتے ہیں. تو ٹیکس چوری کی نیکسٹ لیول کے اوپر ہے پاکستان میں. تو عام آدمی یا جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, خرچے پورے نہیں ہو رہے, ملک نہیں چل رہا, اور ٹیکس دیو. تو وہ جو ہڈیوں سے گدا نکالنے والی بات ہے, اس پالیسی کو تبدیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. بہرحال یہ بڑا خشک سا ٹاپک تھا, وہ ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس کے بعد شاہ زیب خان زادہ صاحب نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا تاتڑ صاحب کو, اور ایک سوال تھا کہ جی کہ یہ محسن نقوی صاحب کو کیوں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جو سوالات ہوئے میں وہ نٹ شل آپ کو بتا رہا ہوں, کرکس آف دا میٹر, کہ کیا ان کو انتقام کے لیے لایا جا رہا ہے, انتقام لینے کے لیے لایا جا رہا ہے, یا وہ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب میں ذرا کھل کے آپ کو بتا دیتا ہوں. نمائندگی کا جو الزام ہے وہ ہے کہ وہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا بندہ اندروں اندر پاتا, یہ عام تاثر ہے. اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کا جو سوال تھا بیسیکلی وہ اسی طرف اشارہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ان کی کارکردگی بڑی اچھی تھی, انہوں نے بڑا سرو کیا, یہ ہے وہ ہے. ان کو بیسیکلی ان کی قابلیت کے اوپر ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اس گورنمنٹ میں شامل کیا گیا ہے, کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں انتقام کسی سے کیا لینا ہے, 9 مئی کے معاملات ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. تو کھلی بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ ایسے سوالات کا یہی جواب دے گا. لیکن میں آپ کو اس سے ہٹ کے, اس جواب سے ہٹ کے ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کہ یہ جو دونوں سوالات ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہیں. اس کا جواب جو بھی دیا جائے, جواب اس کا یہی ہے
کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ایک کہہ لیں کہ ایک ریپرزینٹیٹیو کی صورت یا ایک کہہ لیں کہ ان کا جو بھی سوچ ہے, جو بھی وہ چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ریاستی اداروں اور پاکستان کو چلانے والوں یا پولیٹیکل پارٹیوں کو جس بندے نے ناکوں چنے چبوائے, یعنی کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ پاکستان کی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کاسٹ کے اوپر انہوں نے جو سیاست کی, وہ اب اس کا جواب دینا مقصود ہے. معافی کوئی نہیں, میں بہت کھل کے بات آپ سے کر رہا ہوں. اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے, وہ جس طرح پہلے بھی ذکر تھا کہ جی کہ وہ سہیل ریاض صاحب نے جس طرح باتیں کی ہیں اور کیا باتیں نہیں کی, وہ بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی ریاست, ریاستی اداروں, اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے. کوئی معافی نہیں ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اس میں بھی میرا خیال ہے کہ شاید مجھے نہیں پتا کہ یہ کسی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ والی گورنمنٹ یہ کتنا جگرا دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی, اس حقیقت کو پبلکلی تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن محسن نقوی صاحب کی آمد کا مطلب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے, جو 2 سوالات بنیادی طور کے اوپر شاہ زیب خان زادہ صاحب نے آج پوچھے تھے. اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ وہی خاتون ٹک ٹاکر جو ہے مریم اکرام صاحبہ کی. مریم اکرام صاحبہ دیکھیں وہ ٹک ٹاکر ہیں, کوئی جرم نہیں ہے ٹک ٹاک کرنا, لیکن ہر ایک یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی ٹک ٹاکر کو لا میکر کی سیٹ کے اوپر کیا ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فکری اعتبار سے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی اپروچ کہ کیا وہ سوسائٹی کے متعلق جو ہے وہ کیا اتنی ڈیپتھ رکھتا ہے, کیا اس نے کبھی یہ سوچا کہ قوم کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, صحیح راستے کون سے ہیں. ایک پولیٹیکل اپروچ جو ہوتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے, جو ایک سیاستدان کا وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیال یا اپنے آپ کو وہ پیش کرتا ہے عوام میں کہ جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کر کے ہم یہ کریں. اس کے پاس کوئی پلانز ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر, اپنے حلقے قومی سطح کے اوپر لوگ سنتے ہیں, اور یعنی وہ اس بزنس میں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے. تو ایک انٹرٹینمنٹ کی غرض سے کام کرنے والا, مثال کے طور کے اوپر مختلف گانوں کے اوپر وہ لپ سنکنگ کہتے ہیں جی اس کو, کہ وہ کیا ڈبنگ جو بھی کہتے ہیں, وہ ایک مختلف کام ہے. انٹرٹینمنٹ کرنا, لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور لوگوں کو کے معاملے کے اوپر فکر اور تدبر کرنا, غور و خوض کرنا, اور پھر اپنے خیالات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا, اور پھر اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میرے نزدیک کسی یعنی سوسائٹی کے لیے یہ بہتر ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. پھر لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں, اس کو بطور سیاستدان ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, نہیں کرتے. اس کا ایجوکیشن تعلیم کے ساتھ کوئی نہیں, اس کا صرف آپ کی سوچ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. مطلب کہ تاریخ میں اور اب بھی بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ماسٹر ڈگری نہیں ہے, لیکن وہ پالیٹیشین بڑے اچھے ہیں, انہوں نے ملک اور قوم کی بڑی خدمت کی ہے. کئی ہیں, کئیوں کے پاس بہت بہت بڑی ڈگریاں ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں آتے. تو اس کا کسی بھی قسم کی جو ہے نا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا مسلسل وہ جو سوچنے کے انداز سے کہ آپ کس پیرائے میں کن لائنز کے اوپر سوچتے ہیں. تو مطلب ٹک ٹاکر والی حیثیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی کم تر ہوتا ہے, وہ بالکل فیلڈ اور ہے. یا تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو کہ جی کہ میں بڑا سیریس ہوں اس معاملے میں, میرا اوڑھنا بچھونا یہی ہے کہ کس طرح معاشرے کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی یہ زیادتی ہو گئی ہے. ایک ٹک ٹاکر کو لا میکر کی سیٹ کے اوپر بٹھانا اور پھر مخصوص نشستیں خواتین کی جو ہوتی ہیں وہ ہوتی اس لیے ہیں کہ وہ عمومی طور کے اوپر سوسائٹی کے اندر چونکہ وہ بڑا ڈپرائیوڈ طبقہ ہے, تو وہ یہاں پر تو عام غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا یا سیاست کرنے کا سوچ سکتا. تو خواتین جو ہیں وہ اس لیے ان کو
کہہ لیں کہ مخصوص نشستیں ان کی یا ایکسٹرا نمائندگی دی جاتی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو سوسائٹی کے اندر کوئی اس سماج سدھار کے لیے، یہ پتہ نہیں اب کون سی زبان کا لفظ ہے، ہندی ہے میرا خیال ہے یہ، لیکن کسی معاشرے کی بہتری کے لیے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی کام کر رہی ہیں، سیاسی ورکر کے طور کے اوپر، سماجی ورکر کے طور کے اوپر، تو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر پہلی بات ہے کہ سیاست دانوں کی جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کو سیٹ کر لیا جاتا ہے کہ جی کہ چلو ابھی کار ہی رہے کام. بیسیکلی تو مقصد کچھ اور تھا نا ان مخصوص خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کرنے کا، لیکن وہ خاندانوں میں بانٹ دی جاتی ہیں. اچھا، بہت کم ہی ہوتا ہے یہ. میرا خیال ہے کہ شاید ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے عام ورکر خواتین کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا ہے یہاں پر، باقی تو ایم ہی ہیں، اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ بات اب پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ ورکروں میں ہضم نہیں ہو رہی کہ بی بی کون ہے. ایک تو ویسے ہی کہ وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ بہت ایلین ہے ان کے لیے، پارٹی میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر دوسرا نون لیگ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے یار، کبھی وہ فوج کے کھاتے میں اس کو ڈال رہے ہیں کہ نہیں ادھروں نہ آیا سی، ادھروں پتہ نہیں آیا سی کہ نہیں سی آیا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پارٹی کے اندر سے کوئی گڑبڑ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ نون لیگ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، یہ کتنا کس بزنس کو سیریس لیتے ہیں. نہ چلو بھیج دو، کون ہے پتہ نہیں کون ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں پروفائل کون ہے، یا دیکھا ہوگا پتہ نہیں کیا مجبوری تھی. لیکن اس وقت بڑا سیریس پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں لیا جا رہا ہے کہ یار کہ آپ نے لا میکر کی سیٹ کے اوپر ایک انٹرٹینر خاتون کو بٹھانا تھا. وہ جو عموماً ٹک ٹاکر جو خواتین ہیں وہ صرف، یا مرد بچے بچیاں، وہ بس ہی اپنے آپ کی شہرت کے لیے، فیمس مشہور ہونے کے لیے، یا اپنا وہ جو ایکٹنگ کا جو سکل ہوتا ہے وہ ان کو کہیں اس کی نمائش کرنے کا، اس کا مظاہرہ کرنے کا کہیں موقع نہیں ملا ہوتا. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، وہ بڑے مزے کے ٹک ٹاکر ہیں، بڑے اچھا میسج بھی دیتے ہیں، تو اس کو بہرحال ایک علیحدہ رکھنا چاہیے تھا. تو یہ نون لیگ والے جو ہیں، اللہ ہی مالا کہنا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر ان کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ ابھی تک اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا ابھی تک. اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نام واپس نہیں لیا جا سکتا، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کس طرح ایکٹ کرتی ہے یا کام کرتی ہے، یہ نمونہ ہے اس کا، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. اور خود میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، یا کس طرف سے ہوا ہے. جو بھی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب فوج کی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایسا ہے کہ اس کے کھاتے میں کیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، وہ ادھروں آیا نا، ختم ہوئی گل. پتہ نہیں ادھروں آیا کہ کدھروں آیا، جدھروں بھی آیا لطیفہ اچھا ہوا ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.